اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص کو ہم نماز میں اکثر تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں ایک دو غلطیاں ہیں جو بہت سارے احباب دوران تلاوت کر جاتے ہیں، تو آج ہم سورۃ الاخلاص کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ، قوف کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ باریک پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ قل، قوف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قل، لام کو ہلائیں گے نہیں۔ قل هو اللہ، لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ هو اللہ احد، احد، دال پر وقف کرتے ہوئے قلقلہ کریں گے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ یہاں پر بہت سارے احباب جو ہیں وہ اللہ الصمد پڑھ لیتے ہیں، تو یہاں پر کھڑا زبر ہے، لام کے اوپر اس کو کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار۔ اللہ الصمد، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے جماؤ کے ساتھ اور دال پر وقف کرتے ہوئے قلقلہ کریں گے۔ اللہ الصمد۔ ایک اور غلطی جو کی جاتی ہے وہ جب پہلی آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملاتے ہیں تو احدن اللہ الصا پڑھ لیتے ہیں، اللہ الصمد، تو ایسے نہیں پڑھنا۔ جب آپ یہاں پر وقف نہیں کریں گے، ملائیں گے، تو پھر اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس وقت آپ نے یہاں پر نون پڑھنا ہے، جو دال کے اوپر دو پیش ہیں، یہ نون تنوین ہے، تو بہت سارے قرآن مجید کے نسخوں میں وہ نیچے لکھ بھی دیا جاتا ہے، نون قطنی اس کو کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے ملانا ہے تو اس وقت احدن جو نون قطنی ہے اس کے نیچے زیر لگا کر اگلے آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہے، اور یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، یہ درمیان میں گر جائے گا، تو اس وقت یہ پڑھا جائے گا احدن، احدن اللہ نہیں، احدن اللہ، اس وقت یہ لام باریک بھی ہوگا، احدن اللہ الصمد پڑھیں گے۔ اور اگر آپ ملا کر نہیں پڑھ رہے تو پھر اس کو اللہ الصمد ایسے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے جی، لم یلد ولم یولد، یہاں پر لم کچھ احباب ایسے کر جاتے ہیں، تو یہاں پر میم کو ظاہر کرنا ہے، غنہ بالکل نہیں کرنا۔ لم یلد ولم یولد، یہاں پر بھی میم ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور اس کو یولد نہیں پڑھیں گے، یولد۔ بہت سارے احباب لم یلد ولم یولد پڑھ لیتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہاں پر دیکھیے کچھ بچوں سے تو میں نے یہ سنا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، خاص کر کے سکولز وغیرہ میں، تو وہ اس کو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ پڑھنا ہے، لام پر جو زبر ہے اس کو کھینچنا بالکل نہیں ہے، ہاں ہاں پر الٹا پیش ہے، اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کو کفواً نہیں، کفواً، کفواً أحد، اور یہاں پر واو کے اوپر دو زبر ہیں اور آگے حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، تو غنہ نہیں کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے نون تنوین کو، کفواً أحد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہاں پر نون ساکن کو نہیں پڑھنا، کاف کے بعد لام کی آواز ہے، نون ساکن کا یہاں پر ادغام ہو چکا ہے، ادغام یرملون والا قاعدہ ہے۔ تو آئیے سورہ مبارکہ کو دوبارہ تلاوت کر لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ امید ہے کہ سورہ مبارکہ کو آپ درست طور پر پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔